السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کئی دنوں کے بعد امتیازی بیگم پردے سے باہر نکلی ہیں، لیکن ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب، مفتی صوفی کلیم رضوی صاحب کا ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ امتیازی بیگم نے ان کا نام بھی نہیں لیا، اور نکلنے کے بعد طاہر حسین گیابی جو کبھی پاجامہ گیلا ہو کر کے بھاگا، کبھی ناڑا پکڑ کر کے بھاگا، کبھی برقع اوڑھ کر بھاگا، اس طرح سے بھاگنے والے شخص کا نام لے کر کے بات کی ہے امتیازی بیگم نے، اور اس کا ایک ویڈیو لگا دیا ہے۔ ذرا سن لیجئے امتیازی بیگم کو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں امتیازی بیگم کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میں نے ہر دیوبندی کو باجی کہنا شروع کر دیا ہے، چونکہ ان کی اسٹائلیں، ان کے انداز یہی ہوتے ہیں۔ ذرا امتیازی بیگم کو سنیے۔ معزز ناظرین، مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب گیابی دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مقولہ ہے بریلوی جماعت کے متعلق کہ یہ علم سے مادر زاد یتیموں کا قافلہ ہے۔ سلطان المناظرین وکیل احناف ترجمان دیوبند حضرت علامہ کا یہ مقولہ اس جماعت پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ خدا کی قسم تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم تو نام تک چراتے ہو۔ ہم نے جمعیت علماء قائم کیا، اس پر سنی چڑھا دیا، سنی جمعیت۔ ہمارے بزرگوں نے بہشتی دیوال لکھا، کوئی نام بھی تجویز نہیں کرنے کا ڈر، اس پر سنی چڑھا دیا۔ ہم نے جماعتیں نکالی، تبلیغی جماعت، اس پر سنی چڑھا دیا۔ تو یہ اتنا بڑا نقال ہو کہ ایک نام تک رکھنے کا سلیقہ نہ ہو، اس سے کام کی کیا امید رکھی جائے؟ سنا آپ نے امتیازی بیگم کو۔ امتیازی بیگم کا کہنا یہ ہے کہ طاہر حسین گیابی کا ایک مقولہ اس نے نقل کیا اور کہا کہ یہ مقولہ بریلویوں پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ واہ واہ امتیازی بیگم، ساری طرف سے واہ واہ کا شور ہوا، سارے دیوبندی وہابی اچھلنے کودنے لگے کہ امتیازی بیگم سامنے آ گئی ہیں۔ امتیاز پلامبی صاحب، آپ کو معلوم ہے مقولہ فٹ بیٹھتا ہے، بیٹھتی نہیں ہے، عادت پڑ گئی ان لوگوں کو، یہ حال ہے ان کا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سورہ والناس پڑھ سکے یا قرآن شریف صحیح پڑھ سکے، اور مناظرے کا چیلنج کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیے آئیے دیوبندیوں کا کیا حال ہے، خود دیوبندی ملا کی زبانیں سنیے، اور عام ملا نہیں، بڑا خاص ملا، بہت بڑا دیوبندیوں کا ملا، وہ کیا کہہ رہا ہے قاسم نانوتوی کے بارے میں، جس کو یہ قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں۔ ذرا وہ بھی سماعت کیجیے۔ تو مجھے حدیث میں تقریر کرنا نہیں آتی۔ وہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مسجد میں پہنچ گئے، اتفاقاً کم بخت امام آیا نہیں، گاؤں والا کوئی جانتا نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو گاؤں والوں نے حضرت کے چہرے موڑے کو دیکھ کے کہا کہ چل نماز پڑھا دے۔ نماز حضرت نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی، میرا بندہ کیوں اپنے آپ کو حضرت کو زبردستی مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت کوئی اس دن اتفاقاً غلطی ہو گئی، گاؤں والے کہنے لگے جاوے تیرا ناس ہو جا، ہماری نماز بھی تو نے پیڑ مٹا دی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی۔ تو ایک والے نے کہا کہ پھر چپڑ چپڑ بھی کر رہا، ایک مکہ مارا حضرت کے دبا کے، نکل۔ اب جو حضرت نکلنے لگے، سامنے سڑک پر ایک حضرت کو کوئی جاننے والا، اس نے دیکھ کے حضرت کو شور، حضرت حضرت اجی حضرت کہاں گئے، اجی حضرت۔ اب حضرت نانوتوی یوں کر رہے، وہ کہاں مانے، وہ تو چیخ رہا بری طریقے کے اوپر۔ تو باہر نکل کے کہنے لگے کون حضرت ہے تھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے؟ کہ ہم تو نہیں جانتے، کہ مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم کا مدرسہ بنایا، تیرا تھوڑا مدرسہ بناتے پھر نماز پڑھانی نہیں آتی تھے۔ یہ دیکھو دیکھیے امتیازی بیگم، آپ نے تو کہہ دیا کہ سورہ ناس بھی نہیں آتی بریلویوں کو، الحمد شریف بھی نہیں آتی ہے، قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ہے نا، اس طرح کی باتیں آپ نے کر دی۔ پھر آپ کے پاجامہ گیلا کرنے والے، جن کا پاجامہ گیلا ہو گیا تھا، طاہر حسین گیابی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا۔ دیکھیں آپ کے ملا کیا کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب ایک گاؤں میں گئے۔ اچھا، کتنی بے عزتی ہے ان لوگوں کی، گاؤں میں گئے تو ان کو زبردستی کھڑا کر دیا گیا نماز کے لیے، تو انہوں نے پہلے تو یا تو جھوٹ بولا یا تو پھر اگر سچ بولا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو قاسم نانوتوی نے کہا کہ مجھے نماز نہیں آتی، معاذ اللہ، نماز کو نماز بول رہا ہے یہ،
کہہ رہا نماز نہیں آتی معاذ اللہ رب العالمین. تو اگر قاسم نانوتوی اتنا بڑا جاہل تھا, گھامڑ تھا کہ اس کو نماز بھی نہیں آتی تھی, نماز بھی نہیں آتی تھی اور نماز کو بھی نماز کہتا تھا, تو بتائیے کیسے قاسم العلوم والخیرات ہو گیا. اور دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو قاسم نانوتوی یوں کہہ رہا ہے, اگر آپ کہیں نہیں ان کو نماز تو آتی تھی, انہوں نے ایسے ہی بول دیا تھا تو پھر جھوٹا ہوا, اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا. تو جھوٹا ہو گیا تو لعنت پڑ گئی اب اس کے اوپر, اور لعنتی کو مسلمان مان کر, لعنتی کو اللہ کا ولی مان کر تم سب لعنت کے مستحق ہو گئے. تو بات تو پھر وہیں پر گھوم کر کے آ گئی. چھیڑنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے کہ اپنے یہاں پر کتنے کیڑے پڑے ہوئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, بہرحال امتیازی بیگم سے صرف اتنی گزارش ہے کہ مناظرے کا جو چیلنج مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے کیا تھا اس کا جواب دیں وہ بیٹھ کر کے. اور اتنے دن سے آپ پردے میں کیوں تھیں, کیوں نہیں آ رہی تھی سامنے, بڑی مشکل سے سامنے آئی اور اس کا جواب نہ دیتے ہوئے ایک نئی بات لے کر کے آئی ہے. بہرحال اس نئی بات کا بھی ہم نے آپریشن کر دیا ہے. خوب دیکھیے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر دیجئے.